السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے۔ جو لوگ بھی حج 2024 میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کا انتظامات غیب سے مہیا فرمائیں۔ جو بھی رکاوٹیں پریشانیاں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائیں۔ دوستو، کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کو بتلانی ہیں۔ آج جیسا کہ 19 فروری ہے، تو آپ سے گزارش ہے ڈاکومنٹ جمع نہیں کیے تو جلدی سے جمع کر دیں۔ اور دوستو، اس کے علاوہ پچھلے سال کی ہماری ایک ویڈیو ہے جس میں زمزم کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ زمزم کا پانی ہم جو ملاتے ہیں، کہ زمزم کا پانی تھوڑا سا ڈالا اور ایک بالٹی کے اندر ڈال دیا اور سارا پانی جو ہے زمزم ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ زمزم کا پانی زیادہ ہونا چاہیے اور یہاں کا پانی کم ہونا چاہیے، تو وہ سارا زمزم مانا جائے گا۔ زمزم ذرا سا ہے اور یہاں کا زیادہ پانی ہے تو وہ زمزم نہیں رہے گا۔ تو کسی بھائی نے ویڈیو دیکھی، اس کے اوپر دلیل مانگی ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ بھائی، اس کی دلیل دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ آپ چاہیں تو وہاں جا کر کے لے سکتے ہیں، ورنہ آسان طریقہ ہے، گوگل پر جا کر آپ جو ہے لکھ سکتے ہیں کہ زمزم میں پانی ملانا کیسا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی جو ہے فتاویٰ کی جو ویب سائٹ ہے وہ آ جائے گی، اس کے اوپر جو ہے پوری ڈیٹیل آپ حضرات خود پڑھ سکتے ہیں اور کسی عالم سے بھی آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ 3 کور جو ہے ایک ساتھ جوڑنا ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی روم ملے، ایک ہی بلڈنگ ملے، ایک ہی ساتھ ہمارا جانا ہو جائے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو ایسے لوگ بہت ہیں بیچارے جو بھی اس طرح سے جڑنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حج کمیٹی کو اپلیکیشن دینی ہے۔ حج کمیٹی کو سارے کور نمبر لکھ دے کہ فلاں نمبر کور نمبر یہ ہے اور یہ ہے، ہم ان سارے کوروں کو جو ہے ایک ساتھ ملا دیا جائے، یعنی ہماری فلائٹ، ہمارا کمرہ، ہماری بلڈنگ ایک کر دی جائے۔ یہ حج کمیٹی سے ریکویسٹ کی جائے اپلیکیشن کے ذریعے سے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ اگر پیریڈ جو ہے 2 دن آنے کے بعد بند ہو جاتا ہے مگر 10 دن میں پھر تھوڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، تو کیا جب تک ایسا ہوگا تب تک عمرہ نہیں کر سکتی؟ دیکھیے، اس کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے، سیدھی بھاشا میں آپ سمجھیے کہ ہر مہینے عورت کو جو حیض آتا ہے، اس حالت میں پتہ لگا وہ اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا تھا یا نہیں باندھا تھا، وہ باندھنے والی تھی، اسے حیض آ گیا، تو وہ عمرہ کیسے کرے گی؟ دیکھیے، میقات سے جب بھی ہم گزرتے ہیں تو احرام باندھنا پڑتا ہے، مرد ہو یا عورت۔ مدینے سے آپ کی واپسی ہو رہی ہے، مکے کی طرف آپ جا رہے ہیں، اور مدینے سے جیسے آپ جائیں گے، مدینے سے باہر نکلتے ہی مسجد الحلیفہ وہ میقات ہے، وہاں سے احرام باندھنا پڑے گا۔ اور عورت کو اس وقت حیض آیا ہوا ہے پہلے سے ہی، یا جب ہی آ گیا، اسی دن آ گیا، اسی ٹائم آ گیا جب احرام باندھنا تھا، تب وہ کیا کرے گی؟ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ مدینے میں رکی رہے گی۔ اس کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ اسے احرام باندھ لینا ہے، وضو کرنی ہے اور احرام باندھ لینا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد عمرے کی نیت بھی کر لینی ہے، لیکن اسے جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھنی ہے۔ اور مکہ جانے کے بعد میں اسے جو ہے ابھی عمرہ نہیں کرنا ہے، طواف نہیں کرنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں وہ نیت کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اس لیے وہ پاک ہونے کا انتظار کرے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ بار بار ہوتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، تو شریعت کی طرف سے جو ہے اس کے لیے 10 دن رکھے گئے ہیں۔ ایک تو آپ کی پچھلے مہینے کی عادت دیکھی جائے گی کہ پچھلے مہینے یعنی ہر مہینے آپ کو کتنے دن آتا ہے، تو پچھلے مہینے والی عادت ہی اس مہینے میں شمار ہوگی کہ آپ کو اگر ہر مہینے 5 دن آتا ہے، 5 دن ہو گئے تو 5 دن بعد آپ نے غسل کیا، پاک صاف ہو کر اب آپ جو ہے اپنا عمرہ پورا کر لیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، عادتیں مختلف ہیں، کبھی 10 دن، کبھی 5 دن، کبھی 7 دن، تو سب سے زیادہ جو دن ہے شریعت میں وہ 10 دن ہے۔ حیض کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 10 دن سے اوپر بھی حیض آتا ہے تو وہ حیض نہیں بلکہ بیماری ہے، اس کا علاج کرایا جائے، اس کا اعتبار نہیں۔ 10 دن کے بعد جو نمازیں چھوٹے گی، جو بھی اعمال چھوٹیں گے وہ آپ کو کرنا پڑیں گے۔ یعنی جیسے حیض کے اندر نماز معاف ہے، لیکن 10 دن سے زیادہ اگر گزر گئے تو اب جو ہے اسے ساری نمازیں بھی لوٹانی پڑے گی، کیونکہ 10 دن سے اوپر حیض نہیں ہوتا، پھر بیماری ہوتی ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے
बेंगलोर से भाई ने पूछा कि 839 वेटिंग लिस्ट नंबर है, मिल सकता है? भाई 25 तारीख के बाद, 25 फरवरी के बाद वेटिंग वालों की लिस्ट आएगी इंशाल्लाह, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा आपका नंबर आया है नहीं आया है। इस जब तक जो है इंतज़ार करें। भाई ने पूछा कि डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करने हैं, पहले किस जमा कर दी? भाई स्टेट हज कमेटी को जमा करने हैं, आपका स्टेट जो है। एक भाई ने पूछा है कि हज कमेटी तंबाकू सुपारी ले जाने देगी? नहीं भाई, इस तरह की चीज़ नहीं ले जा सकते। भाई ने पूछा है कि भाई ये बताए कि इस साल के लिए कितने रुपए भरना पड़ेगा? भाई रुपए का भी ऐलान नहीं हुआ, एक अंदाज़ा बताया जा रहा है। 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक हर स्टेट का अलग अलग है, तो उसका जो है ऐलान आखिरी किस्त के साथ होगा कि कितना आपका कौन से स्टेट का कितना खर्च आएगा। अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। एक भाई ने पूछा है कि जियो रोमिंग टावर अजीज़िया में मिलता है? जी हाँ, यहाँ के सिम वहाँ चल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर रिचार्ज होना चाहिए। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा कि ताइफ घूमने के लिए भी मुअल्लिम से परमिशन लेनी होगी? भाई ताइफ जाने के लिए मुअल्लिम से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ताइफ जब आप जाएंगे तो वहाँ बड़ी मीक़ात है, बहुत बड़ी मीक़ात ताइफ के अंदर है। जो भी आदमी ताइफ घूमने जाएगा उसे उधर से एहराम बांध के आना पड़ेगा और आकर के सीधा उम्रा करना पड़ेगा। जब भी हम जो है मीक़ात से गुज़रते हैं, अगर हम गुज़र के चले गए वापस नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मीक़ात से गुज़रे फिर वापस आए तो आपको उम्रा करना पड़ेगा, यह शरीयत का मसला है। तो ताइफ जो भी घूमने जाएंगे अपने एहराम साथ लेकर के जाएं और वहाँ से एहराम बांध करके आएँ और आते ही उम्रा करें। बस इस बात का ख्याल रखना है, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की बातें, बहुत कीमती बातें आप हज़रात को इस वीडियो के ज़रिए से मालूम हो गई होगी। इंशाअल्लाह ऐसी ही कीमती बातें और ज़रूरी मसले मसाइल और हज की किसी भी तरह की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और दुआ में आप हज़रात याद रखें अल्लाह ताला मुझे भी बार बार हज की सआदत नसीब फ़रमाए, मक्के और मदीने की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।